یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خواہ رضا نقوی قائم ٹی وی کے خصوصی پروگرام بدھ کی بارگاہ کے آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ جی ناظرین، یہ رجب کا خاص وہ مہینہ ہے جس میں تمام نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں مسلسل، اور اس مہینے میں بہت ساری برکتیں بھی ہیں۔ اس مہینے میں ہر عمل کے بدلے دگنا ثواب ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں رجب ایک عظیم مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ رجب کا ایک خاص مہینہ ہے جس میں ولادتوں کا بھی سلسلہ ہے، شہادتوں کا بھی سلسلہ ہے، اور خاص مولا حسین کی روانگی سفر کربلا کا بھی دن ہے خاص۔ جی ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ماہ رجب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رسی قرار دیا ہے، بس جو شخص اس کے ساتھ متمسک ہو جائے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، رجب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش کرتا ہے۔ ماہ رجب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے۔ کوئی بھی مہینہ حرمت اور فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ جدال کرنا حرام ہے۔ کچھ ہی مہینے ہیں جس میں جنگ کرنا حرام ہے، چار وہ مہینے ہیں حرمت والے جس میں جنگ کرنا کافروں سے حرام ہے۔ اس میں ایک مہینہ یہ رجب کا بھی ہے۔ اچھا، خاص رجب کو اس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے، بس اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ماہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کیا کرو اور خدا سے اپنے گزشتہ گناہوں کی توبہ کو طلب کرو، اور آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق بھی طلب کرو۔ جی ناظرین، اس مہینے میں ہر عمل کے بدلے آپ کو دگنا ثواب، اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس مہینے میں کوئی بھی شخص روزہ، صدقہ اور خیرات نہ کرتا ہو۔ یہ وہ خاص مہینہ ہے جس میں آنے والے تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ یہ مہینہ ولادت مولا علی، ولادت محمد باقر علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام کے ولادتوں کا سلسلہ ہے، شہادتوں کا بھی سلسلہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ماہ رجب میں جمعے کے دن جو شخص 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو قیامت کے دن ایک خاص نور ہوگا جو اسے جنت تک لے جائے گا۔ غسل کیجئے اور گناہ دھو ڈالیے۔ جو شخص ماہ رجب کو پائے اور اس کے اول، اوسط اور آخر میں غسل کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے باہر آیا ہو۔ جی ناظرین، مسلسل رجب کی اہمیت ہے، رجب کی افادیت ہے۔ ماہ رجب میں جو شخص 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھے اور جنت میں 100 شہر بنا دے گا۔ جی ناظرین، ہم مسلسل بات کر رہے ہیں کہ اس ماہ رجب میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ، ہفتہ روزے رکھنے کا کیوں روایت ہوئی؟ جو حرام مہینوں کے ان دنوں میں روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ جی ناظرین، جو اس خاص دنوں میں جمعرات، جمعہ، ہفتہ رجب کے روزے رکھے تو 900 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ خاص مہینہ ہے، اس میں آپ استغفار کیجئے، اس میں آپ صدقات دیجئے، اس میں آپ دعائیں طلب کیجئے، اس میں آپ اپنے محرومین کو یاد کیجئے، اس میں ان کی طرف سے صدقے خیرات کیجئے، ان کی قبر پہ جائیے۔ یہ خاص رجب کا مہینہ ہے۔ ہم اس وقت بدھ کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ جی ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں بدھ کی بارگاہ میں، اور
जनाब हमीद गुल साहब यहाँ पर तकरीबन 96-97 से मुसलसल इस बारगाह में आ रहे हैं। हर बुध के दिन वो ये रेडी अपनी यहाँ पर लगाते हैं और पूरा हफ्ता तो मुसलसल किसी स्कूल में या कहीं बाहर गलियों में तकसीम करते हैं। ये बुध की बारगाह की ख़ास दिन जो ये यहाँ पहुँचते हैं तो सुबह से वो यहीं पर इस बारगाह के आगे अपना ये रेडी लगाते हैं। मकई की और छोले हैं इसके साथ, तो बड़ी तादाद में मोमिन यहाँ इस बारगाह में आते हैं। तो इनकी भी बड़ी यहाँ पर इतने बरस से ये आ रहे हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि ये क्या इस बारे में बोलते हैं कि ख़ास ये बुध की बारगाह में जब से आ रहे हैं तो इनका कैसा ये सिलसिला है इस बारगाह में आने के बाद। आम दिनों से हटकर इनके कुछ हालात इस दिन में बेहतर होते हैं या वैसे ही सेम डे जैसा आम दिनों में होता है वैसे ही इस बुध के दिन भी इनकी रोज़ी चलती है। अस्सलाम वालेकुम। हमीद कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप बुध की बारगाह में इस वक्त हर बुध की बारगाह में मौजूद हैं और हर बुध को मुतवातिर इस बारगाह में आते हैं और अपने रेडी लगाते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इतने सालों में जो अभी आप आते हैं इस जगह पर, तो बुध का दिन कोई आपके लिए ख़ास दिन है या आम दिनों की तरह ही जैसे आपकी ये चीज़ें सेल होती हैं इसी तरह बुध के दिन भी हो जाती हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं काफ़ी अरसे से यहाँ रैली लगा रहा हूँ। बुध वाले दिन कम से कम 25-26 साल मेरा हो गए इधर जो मैं रैली लगा रहा हूँ। जितना आम दिनों में मेरा कारोबार होते तो इनसे समझो कई गुना ज़्यादा हमारा बुध की जो एक हफ़्ता अलग हो, पूरा हफ्ता अलग काम, एक बुध वाला दिन अलग काम, मेरा ये बराबर हो जाते हैं। बराबर होते पूरा हफ्ता एक तरफ हो, ये बुध वाला दिन हमारा दूसरा तरफ रखे तो हमारा बच्चों का जो रोज़ी है ये मतलब इधर अच्छा खासा बड़ा सुकून इत्मीनान के साथ हम इधर अपना रोज़ी कमा के सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक हम ये ड्यूटी कर रहे हैं। ये हमारा माल पड़ा है, ये भी भरा हुआ पड़ा है, ये भी भरा हुआ पड़ा है। इसके लिए हम इजाफा माल लेके आते हैं, इजाफा लकड़ी लेके आते हैं और इधर हमारा अच्छा खासा खुश होकर जाते हैं मौला की बारगाह से कि आने वाले। शुक्र है, बिल्कुल खुश होकर जाते। जी नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद जावेद ये पॉपकॉर्न जिन्होंने बुध की बारगाह में यहाँ पर मुसलसल 9 से 10 साल हो चुके हैं उनको लगाते हुए, और ये भी इनसे भी जानते हैं कि इस बुध की बारगाह में जो आने वाले हैं उनकी जो तमाम मुश्किलात हल हो रही हैं और रोज़ी रोज़गार में बरकत हो रही है। तो आपकी कितनी इस रोज़ी रोज़गार में, आज बुध के दिन आप मुसलसल लगा रहे हैं तो आपको कितनी इस दिन के लिए बरकत होती है? माशाल्लाह आम दिनों से तो माशाल्लाह 2-3 गुना समझो डबल ट्रिपल हो जाते हैं यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चलता है। अच्छा। और माशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छी चीज़ बना के देते हैं। हमारे को 9 से 10 साल हो गए यहाँ पर, काफ़ी भाई हमारे को यहाँ जानते भी हैं। ये हमारा लिखा हुआ है जैसे माशाल्लाह देसी पॉपकॉर्न स्पेशल, तो काफ़ी भाई हमारे को यहाँ जानते हैं, इलाके वाले वो माशाल्लाह इमाम बारगाह वाले भी जानते हैं। अच्छा, तो उसी तरीके बनाता हूँ, ये देसी घी भी उस वजह से रखा हुआ है। अच्छा, जैसे वाह, मैं अभी आपका ये दिखाता हूँ और मतलब ये देसी घी में बनता है भाई, स्पेशल देसी घी है और जिसमें ये बना रहे हैं। और ये ख़ास ये भी अपनी क्वालिटी को इस तरह इन्होंने रखा हुआ है कि आने वाले जो 10 साल से आ रहे हैं माशाल्लाह से इस जगह पर ड्यूटी दे रहे हैं, तो आने वाले इनको पहचानते हैं ख़ास स्पेशल घी की वजह से कि ये घी जो है स्पेशल बग़ैर मिलावट के इसमें मिलाकर यहाँ ये बनाते हैं। और ये भी देखें ड्यूटी है मौला की और ये रिस्क उनको मिल रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बुध की बारगाह में मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोगों की रोज़ी रोज़गार का भी सिलसिला इस बारगाह की वजह से जुड़ा हुआ है। ख़ास इस बारगाह में लोग आते हैं, अपनी रेडियाँ लगाते हैं, कोई 10 साल से लगा रहा है तो कोई 35 साल से, कोई 30 साल से। और यहाँ पर ये सिलसिला कमाई का उनका मौला पूरे हफ्ते से हटकर 4 गुना 5 गुना इनको इस जगह पर रोज़ी नवाजते हैं हर हफ्ते और खुशी खुशी आते हैं और अपना ये कमा के अपने बच्चों के लिए रोज़गार यहाँ से लेके जाते हैं। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बुध की बारगाह में। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नकवी, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हम बुध की बारगाह में मौजूद हैं और कनीज़ साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि इस बारगाह में मुसलसल कई सालों से, कई बरसों से आ रही हैं।
تو ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گی اس بدھ کی بارگاہ میں آنے کے بعد، کیسا محسوس کرتی ہیں، اور پورے ہفتہ انتظار رہتا ہے لوگوں کو اس بارگاہ میں آنے کے لیے، تو کیا ان کو بھی انتظار ہے اس بدھ کی دن کا، اور کیسا ان کو یہاں سکون ہے، اور اپنی حاجات جو مولا سے کہہ کر جاتی ہیں نہیں بھی کہتی تو وہ کیسے پوری ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا ان سے یہ اپنا ایکسپیرینس آپ شیئر کریں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب تو آپ مجھے بتائیے کہ کتنے برس ہو گئے اس بارگاہ میں آتے ہوئے؟ بہت برس ہو گئے جب سے ہوش سنبھالا ہے، سمجھ لیں جب سے ہم آ رہے ہیں. جیسے کہ یہ کہ محرم آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ہم پھر اگلے سال محرم کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہفتے میں یہ ایک دن ایسا ملتا ہے کہ ہمیں یہاں آ کر دوبارہ سے مولا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اچھا، لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ اس بارگاہ میں جیسے ہم کاظمین جا کے مولا کے حرم میں سکون پاتے ہیں، بے شک ویسے ہی سکون اس بارگاہ میں. بے شک، بالکل بالکل. اور یقین کریں صبح جب سو کے اٹھتے ہیں تو یہاں پورا دن بس ایک یہی جستجو رہتی ہے، کام کر لیں اور جلدی سے پہنچ جائیں، اور یہاں آ کے ہدیے کی نماز پڑھ کے اور تسبیح پڑھ کے بہت سکون ملتا ہے. کیونکہ یہ ٹائم میرے خیال میں جو ابھی اس وقت آپ آئی نہیں ہیں تو یہ خواتین کا ہی ٹائم ہوتا ہے جس میں یہاں پر مناجات ہو رہی ہوتی ہے، مجالس ہو رہی ہوتی ہے، جشن ہو رہا ہوتا ہے، دنوں کے حساب سے یہاں پر ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ پورا اٹینڈ کر کے جاتی ہیں؟ جی جی بالکل، ہم پورا اٹینڈ کر کے جاتے ہیں، اور یقین کریں بڑی معجز نما جگہ ہے. اچھا. حاجتیں فوراً آتی ہیں، اور اگر نہ آئیں تو یقیناً اس میں مولا کی مصلحت ہوتی ہے، وہ پھر اپنے ٹائم پہ کچھ اپنی کوتاہی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے مولا تو جائز ناجائز سب دیکھتے ہیں نا اصل میں بات. تو کیونکہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہاں آنا مولا کی طرف سے ایک اذن ہے، جیسے ہم فرش پر جا کے بیٹھتے ہیں وہ بھی بیوی کا اذن ہے، تو یہ درگاہ بھی ایسے ہی ہے کہ جہاں پر انسان کو اذن ملتا ہے تو ہی آ سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کی پوری فیملی آتی ہے؟ سارے میرے سب آتے ہیں، میری بہنیں آتی ہیں ساری، اور بھابھی آتی ہیں، تقریباً پورا خاندان ہی آتا ہے. پورا خاندان آتا ہے، جو کبھی ساتھ آ گئے کبھی الگ الگ آ گئے. تو بچے سب آپ کے سب آتے ہیں. آپ مولا آپ کے ان توفیقات میں اضافہ کرے اور یہ اسی طرح آپ کا سلسلہ جاری رہے. بہت شکریہ. اور مولا سب کو یہاں زیارت کے لیے لے کر آئیں اور مولا کے کرم اور معجزے دیکھیں سب یہاں. بالکل. میں نے جو یہ پروگرام رکھا ہوا ہے یہ خاص ایک بارگاہ اسی لیے میں نے رکھا ہے کیونکہ لوگ ادھر ادھر درگاہوں پہ اور آستانوں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ خاص جگہ ہے کہ اگر جہاں انسان آ جائے تو بغیر کسی کچھ دیے لیے آپ کو یہاں پر بغیر کہے بھی آپ کو یہ نا یہ ایک روحانیت کی چیز ہوتی ہے جو ہر کسی کے اندر شاید نہ ہوتی ہو، شاید میرے اندر بھی نہیں ہے اگر میں دعویٰ کروں، لیکن یہ مولا بلاتے ہیں، کھینچتے ہیں، جیسے یہ جس کو مولا جو ہے توفیق دے دے. توفیق کی بات ہے، توفیق کی بات ہے. اور جس کا دل اس سے جڑ جائے وہ پھر کسی غیر سے نہیں اپنا دل جوڑتا، کہیں کسی غیر کے پاس نہیں جاتا وہ کبھی. چلے مولا یہ رجب کی آپ کو تمام خوشیاں نعمتیں، بہت شکریہ. آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور سب جو لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو مبارک. السلام علیکم. ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی کاظمی صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارگاہ میں کب سے آ رہے ہیں اور کیسا محسوس کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی میں یہاں پہ 95 سے آ رہا ہوں. اچھا. اور آج تک سوائے کہیں باہر ملک گیا ہوں یا بھول گیا ہوں کسی وجہ، ایک دو وجہ سے، ورنہ میں کبھی بھی کوئی مطلب بھول جاتا ہے انسان کے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج بدھ تھی. اس دفعہ ایک دو دفعہ ہوا ہے، اس کے علاوہ میں زندگی میں ان 94 سے آج تک کبھی نہیں بھولا. اور مجھے زندگی میں آج جہاں بھی ہوں میں نے زیرو سے آج جو کچھ بھی ہے وہ اس کی وجہ سے. اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اشارے ہوتے ہیں اور میرا جو بھی کام ہوتا ہے وہ بدھ کو ہوتا ہے، چاہے میرے بیٹے نے پیدا ہونا ہو یا میری نوکری کی جاب کو ملے یا مجھے کوئی بھی اچیومنٹ ہوتی ہے وہ بدھ کو ہی ملتی ہے. یہ بات بہت 100% میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ہاں تو مجھے جو بھی ملا ہے وہ اس بارگاہ سے ملا ہے. مزید عقیدت اس لیے بڑھتی چلی جاتی ہے. ہاں تو بس آج میں لایا ہوں، میرے ساتھ ڈاکٹر ہیں دوسرے، یہ ڈاکٹر موزم ہیں. ڈاکٹر موزم آ جائیں. اچھا. ڈاکٹر صاحبہ کی طبیعت خراب تھی جی، اور ابھی جو گئی ہیں اندر ہماری ڈاکٹر موزم صاحب ہیں، ان کو یہ بھی ایک معجزہ ہے تاکہ میں بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ ان کو ڈاکٹروں نے ڈائگنوز کیا تھا کہ ان کو کینسر ہے. میں اس بارگاہ سے باہر نکلا تھا تو مجھے ایک آواز آئی، پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی، کہ اس ڈاکٹر کو بتاؤ کہ تمہیں کینسر نہیں ہے، تمہیں ٹی بی ہے. اور وہ 1 سال تک کینیڈا کے ڈاکٹروں نے بھی اس کو کہا کہ وہ کینیڈین کی نیشنل ہے وہ ڈاکٹر ہماری، انہوں نے اس کو کہا کہ کینسر ہے. میں نے کہا تم ٹی بی کی دوا ٹھیک کرو، مجھے ادھر سے آواز آئی ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گی.
اور माशाल्लाह वो ठीक है और आज पहली दफ़ा वो उस मन्नत पूरी करने के लिए आए। वाह वाह वाह, तो ये मौज़ा ही है आप मौला की तरफ से। मैंने उसको यही कहा था कि मुझे डॉक्टरी नहीं आ रही, ये इधर से एक आवाज़ आई है जिसकी वजह से मैं उसको लेके आया था, वो डॉक्टर आज आई हैं। तो पहले अच्छा वो यहाँ से फिर आप लोग उनको पहले लेकर आए थे? नहीं, पहली दफ़ा मैंने मन्नत मांगी आपने मन्नत मान ली? मैंने उनकी मन्नत मांगी थी, मैंने मन्नत मांगी थी कि ठीक हो जाएगी, तो वो 7 दफ़ा आज उसका पहला दिन है। अरे वाह, आप कैसा, आप भी फर्स्ट टाइम आए? नहीं, मैं पहले आया हूँ, सेकंड अच्छा, टाइम। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि मेरी जिन लोगों से बात 2 साल 3 साल हो रहे हैं उस प्रोग्राम को, तो वही कहते हैं इस बारगाह में बहुत सुकून है। एक मैं बहुत ऐड कर दूं पहले कि न डॉक्टर मौज़म अहले तशी हैं न डॉक्टर मरवा हैं। मेरे साथ जो भी आते हैं ज़रूरी नहीं है कि अहले तशी हैं, ये अहले सुन्नत व जमात से अकीदत की बात है बस। अकीदत और ये मोहब्बतों का सिलसिला बिल्कुल है। ऐसे ही है, और बस वो मेरे अकीदा पंजतन होता है और जी, चौथ बिल्कुल अहले बैत से तो इंसान बिल्कुल मोहब्बत बिल्कुल है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, तो आपने कैसा महसूस किया? क्योंकि मैं ही समझता हूँ कि जो आता है वो यही कहता है इस बारगाह में बहुत सुकून जी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ऐसे ही है बिल्कुल क्योंकि ये 2 रकत नमाज है और जी। तस्बीह का जो विर्द है ये इसमें आज़म है, बिल्कुल। ये जिसमें पढ़ने वालों की हाजात बहुत जल्दी भर आ जाती है। बिल्कुल और ऐसे ही। ये मौज़ा आपके सामने ही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा ये आपने थैंक यू जी सो मच। बस मेरी ज़िंदगी में एक मेरी माँ है और एक बुद्ध मुबारक का है, बस। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए। जी नाज़रीन, ये देखा आपने, इस वक्त हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने अपना मौज़ा शेयर किया। ये यादगार एक बहुत बड़ा, ज़ाहिर सी बात है इन हमारे इमामों के लिए कोई बात नहीं है, बहुत मुख्तसरन चीज़ें हैं ये छोटी छोटी जिससे हम खुश हो जाते हैं, और इससे बड़े बड़े मोइज़े दुनिया में हुए हैं मौलाओं के ज़रिए। हमारे ये ख़ास बारगाहें हैं, ये ख़ास वो जगहें हैं जहाँ पर आपकी दुनिया बदल जाती है, इंसान की लिखी हुई चीज़ें मिट जाती हैं, सब बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। जी नाज़रीन, हम इस वक्त बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं, आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रज़िया ज़ैदी साहिबा मौजूद हैं और आइए उनसे जानते हैं कि वो कितने टाइम से इस बारगाह में आ रही हैं और उन्होंने कैसा पाया बुद्ध की बारगाह को। जी अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताइएगा कि आप कब से इस बुद्ध की बारगाह में तशरीफ़ ला रही हैं? मैं काफ़ी अर्से से हम लोग आ रहे हैं, जब से ये बना था तब से आ रहे हैं। हमारे बच्चों को भी साथ में मैं लेकर आती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है और मन्नतें भी पूरी होती हैं। अच्छा, तो ये कितने साल तकरीबन, आपको कुछ अंदाज़न है कितना अरसा हो गया? तकरीबन 20-25 साल हो चुके? जी 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 जी। तो मुसलसल आप बुद्ध की बारगाह में हाज़िरी का सिलसिला जी। जारी है? सही बात है। तो बच्चे और सब आपके घर वाले तमाम हाँ सब तो बात। कैसा महसूस करती हैं बुद्ध की बारगाह? क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो है ख़वातीन टाइम होता है, इस वक्त एक दुआओं का सिलसिला होता है, मुनाजात होती हैं, तो आप कितना टाइम यहाँ पर रुक जाती हैं? हम तो 12 बजे तक रुकते हैं, और मेरी बेटी भी यहाँ पर वो करते हैं ना, वॉलंटियर करते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसके वजह से तो तो मुनाजातें यहाँ होती हैं, फिर मजलिस होती है। तो आप 3-4 घंटे यहाँ पर जी, रहेंगी अभी जी, जी, आने जी। के बाद? जी, जी। जब तक वो शाम तक सिलसिला चलता रहेगा तो आप यहीं पर रहती हैं सही मुसलसल? सही। चलें, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम बुद्ध की बारगाह में इस वक्त मौजूद हैं और ये टाइम इस वक्त कुछ ही लम्हों के बाद यहाँ ख़वातीन का एक टाइम होता है जिसमें तमाम मुनाजात होती हैं, मजालिस होती हैं, जश्न होता है, एक तरह से पूरा एक 2.5-3 घंटे का एक पूरा वो महफ़िल होती है जिसमें तमाम दुआएं और मुनाजात और सब कुछ मुसलसल पढ़ा जा रहा होता है। ख़ास टाइम होता है जिसमें बड़ी तादाद ख़वातीन बुद्ध की बारगाह में मौजूद होती हैं। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अली रिज़वी मौजूद हैं और आइए उनसे जानते हैं कि वो मुसलसल इस बारगाह में आ रहे हैं और वो कब से आ रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं बुद्ध की बारगाह में आने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि बुद्ध की बारगाह में आने के बाद बहुत दिली सुकून महसूस होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक आपको ये रजब की और ये आस आने वाली तारीख़ों की, और ये ख़ास अय्याम है जिसमें परवरदिगार आलम बहुत इसके फ़वाइद बता रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कब से आ रहे हैं इस बारगाह में? हम तो यही कहेंगे कि हमारे वालिदैन ने और हम लोग ने जब से होश संभाला है, हम लोग यहीं पे ज़ियारत के लिए आते हैं। ये एक वाहिद ऐसी कराची में मुकाम है जो कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब किया गया है, और बुध के दिन जब यहाँ पे ज़ियारत को आया जाता है तो ऐसा लोग महसूस करते हैं कि जैसे हम काज़मैन की
سر زمین پہ ہم وہاں پہ سجدہ ریز ہیں. بالکل یہ نہیں کہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی مراد کے لیے منت کے لیے آ رہے ہیں. میں ان لوگوں سے یہ کہہ دیتا ہوں ہم یہاں پہ فقط امام سے اپنے ملنے آتے ہیں, اور یہاں سے جب ان سے ہماری زیارت ہوتی ہے اور جب ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت امام موسیٰ کاظم کو ہدیہ کرتے ہیں, تو یہ ایک ایسا دلی سکون ہوتا ہے کہ جو کہ ایک مومن ہی آپ کو بتا سکتا ہے. بے شک. اور یہ ایک بہت معتبر جگہ ہے اور پرخلوص مرادیں آتی ہیں لوگوں کی اور بہت پوری ہوتی ہیں یہاں پہ, اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منسوب کی گئی ہے جگہ. اچھا, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مطلب جو یہاں آتا ہے تو اس کو جو اس بارگاہ میں ایک جو سکون, اور آپ نے بھی یہ بات تائید کر دی کہ یہاں پر آنے کے بعد ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم جیسے امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, ایسا ہی. اچھا, بدھ کی دن کا ایک ایسی جو لوگ مسلسل یہاں آ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو صبح سے ہی ادھر آنے کی وہ جستجو ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ پورے ہفتے میں 2 دن ہم نے, یعنی کہ ویسے تو 3 دن ہوتے ہیں, جمعہ بھی ہوتا ہے ہمارے لیے فضیلت والا, لیکن ایک جمعرات کا دن ہے اور واحد بدھ کا دن ہے جو کہ ہم نے جیسے کہ جمعرات کو امام حسین سے منسوب شہزادہ علی اکبر سے منسوب کرتے ہیں ہم, اور ان کی یاد میں حضرت عباس علمدار کی یاد میں ہم ہوتے ہیں. جیسے یہ بدھ کا دن ہے جو کہ ہم امام موسیٰ کاظم سے منسوب کرتے ہیں, اور عبادت ایک مستند انداز سے یہاں پہ ہوتی ہے جیسے کہ کاظمیت میں کی جاتی ہے, اور ایک وہ ورد ہے جو کہ میں پڑھوں گا اور میں پھر اجازت چاہوں گا کہ جو کہ ہم جو ورد پڑھتے ہیں یہاں پہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی ادرکنی ادرکنی. اللہم صلی علی. جزاک اللہ, مولا آپ کو اس تسبیح اور اس ورد کے صدقے میں اپنے امان میں رکھے. ماشاءاللہ سے بہت عزاداری کا سلسلہ ہے اور بہترین عزادار ہمارے علی رضوی صاحب ہیں, اور ماشاءاللہ مولا ان کو سلامت رکھے. جزاک اللہ, ہماری دعائیں آپ کے لیے بہت ساری. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت تاجدار حیدر صاحب موجود ہیں اور ان کی مسز موجود ہیں. بدھ کی بارگاہ میں مسلسل کتنے برس سے آ رہے ہیں اور کیسا محسوس کرتے ہیں اس بارگاہ میں آنے کے بعد, اور کیا کہیں گے اس بارگاہ کے لیے. سب سے پہلے تو آپ تمام دونوں کو السلام علیکم, اور رجب کے اس مہینے کی بہت بہت مبارکباد آپ لوگوں کو, اور مولا یہ نعمتیں برکتیں آپ تک گھر تک جاری رہیں. مجھے بتائیں کب سے آ رہے ہیں؟ ہم جب ہمیں کوئی اپنی حاجت یا ہماری کچھ منت پوری ہوتی ہے تو شکرانے کے لیے ہم یہاں پہ آتے رہتے ہیں, اور یہاں پہ یہ رب کا بڑا کرم ہے. یہ اس سلسلہ حجت کی 7ویں درگاہ ہے, اور یہاں پہ جو بھی آ کے اپنی مرادیں منتیں مانتا ہے اسے بہت جلد یہ مرادیں منتیں ملتی ہیں. تو ہم اس سے بہت عرصے سے یہاں پہ ہم آتے رہتے ہیں. 50 سال سے تقریباً ہم آ رہے ہیں یہاں پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی, تو کیسا محسوس کرتی ہیں جب یہاں آتی ہے؟ تو سکون, بس بہت سکون ملتا ہے. باب الحوائج ہیں اور ہر مرض کی دوا ہے, ہر دل کی مراد پوری ہوتی ہے. کوئی اچھا پہلی دفعہ جب آنا ہوا تو کوئی خاص مراد تھی, کوئی خاص منت تھی, یا بتایا تھا تو آپ آ گئیں؟ میں خود بھی چھوٹی تھی جب اپنی امی کے ساتھ, جی امی پاپا وغیرہ کے ساتھ آتے تھے. یہ تو قدیمی سلسلہ ہے, تو جی والدین کے ساتھ پہلے انسان آتا ہے, پھر بہت سلسلہ, پھر بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ, بچے بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ, بیٹیاں ہیں ان کی شادیاں ہو گئیں, وہ سب آتے ہیں. سب کی دعاؤں کا سلسلہ آپ نے یہیں سے رکھا ہمیشہ. بالکل یہی سے, کیونکہ یہ عقیدت کا ایک ایسی جگہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں آتا ہے تو وہ اس کو ایسا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ بس آپ نے مولا کے حضور سب کچھ کہہ دیا اور آپ کی کہہ دیا اور دل کی ہر چیز پوری ہو گئی بس ہماری. تو آج بھی کوئی آپ کی خاص دعا پوری ہوئی؟ تو ابھی بھی ہم کسی اپنے کام کے سلسلے. اچھا چلیں جی, مولا آپ کی دلی مرادیں پوری کرے. اور یہ خاص رجب کا مہینہ ہے جو رحمتوں برکتوں والا ہے, تو اس میں آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں خصوص یاد رکھیں گے. آپ کا خود عزادار ہر جگہ موجود ہے ماشاءاللہ, عزاداری ہو چاہے جشن ہو, دونوں آپ سلامت رہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم, آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی, آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی. ہے سب کو یقین کوئی بھی پھیرا نہیں خالی, یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم,
یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، جو فکر معیشت میں پریشان ہے مولا، روزی پہ لگا دے انہیں حسنین کا صدقہ، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، اولاد نہ ہو جس کے اسے دیجیے اولاد، اولاد نہ ہو جس کے اسے دیجیے اولاد، ہر رنج و الم دور ہو اور گھر رہے آباد، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، جو کہ ہے بیمار انہیں جلد شفا ہو، جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا ہو، ہر مانگنے والے کی یہ مقبول دعا ہو، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، ارے ہم واسطہ دیتے ہیں شہ کرب و بلا کا، ہم واسطہ دیتے ہیں شہ کرب و بلا کا، اور زینب و کلثوم سکینہ کے چچا کا، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، معصومہ قم بھائی کی فرقت کا واسطہ، معصومہ قم بھائی کی فرقت کا واسطہ، اور شاہ خراساں کی سخاوت کا واسطہ، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، اور مومن جہاں رہتے ہیں وہاں امن و امان ہو، مومن جہاں رہتے ہیں وہاں امن و امان ہو جائے ظہور زماں اور دور زماں ہو، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، روزے پہ سبھی جائے یہ شاہی کی دعا ہے، روزے پہ سبھی جائیں گے شاہی کی دعا ہے، مانگا ہے جو کچھ آپ کے در سے ہی ملا ہے، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم۔